سید السادات محمد ابرار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے خیال میں یہ مسجد شریف انہوں نے نام شریف خیال ہی منسوخ ہوئی دار الحق ادارہ دار الحق مسجد یہ زیادہ تر حضرت پیر ابرار صاحب والی مسجد اللہ والے نے نشانی شریف اللہ کے گھر انہوں کے نال ہوتے ہیں اللہ کے گھر انہوں بار ہوتے ہیں اللہ والوں کی سوچ اللہ کے گھر کچھ کم فہم اللہ والوں کے دربار مسجد نو بدعت سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت ہے سنت اللہ تعالی اس واسطے رکھی ہے یہ دلیل ہے علامت ہے پہچان ہے نشانی ہے کہ اللہ والا اللہ نے پیار کرتا سی انہیں رب کا گھر اپنی وسیع سے بنا لیا اللہ تعالی نے انہیں گھر پسند وہی خدمت پسند کی اللہ تعالیٰ نے وہ اگلا گھر اپنی مسجد دلال بنایا دربارہ مسجد اج دیا نہیں وہ پچھلیاں اصحاب کہف تو شروع ہے اصحاب کہف جدوں مسلمان مطلع ہوئے کچھ کافر اس وقت سن لیکن حکومت اسلام سے سی انہوں نے اس وقت کافر آخیا ایسا اتحاد کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن جڑے مسلمان سن قرآن فرما رہے ہیں انہیں آخیا یہ اللہ والے لہذا اتنے مسجد بنے گی اصحاب کہف کی مسجد انہوں نے غار شریف چلا اور بھی جا کے دنیا ویچ سکتی جتنے انہوں کی غار شریف لال مسجد بنی یہ مسجد اس بادشاہ نے بنائی سی جڑا بادشاہ انہوں کے ہاتھ کے مسلے ہوئے جہاں ہاتھ جس بادشاہ کی بادشاہی اور اصحاب کہف ظاہر ہوئے میرے دل لگے سن ظاہر ہوئے تو اس بادشاہ مسلمان نے انہیں اللہ والے قبر شریف کے نال مسجد بنائی سی اور مسجد بنانے کا مقصد کی ہوتا ہے عبادت اللہ دی برکت ولی اللہ دی لانتی دے پاگل ہوئے جڑا برکت اولیاء کا انکار کرے برکت اولیاء تمام نبیوں کا کتابوں کا صحابہ اہل بیت اماموں کا علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے عبادت اللہ کی برکت ولی اللہ خود سمجھدار ہو عبادت اللہ تعالیٰ نے ولی کی نسبت کو بغیر قرب کو بغیر کرو وہ روحانیت لذت نصیب نہیں ہوتی اللہ والے نہیں اللہ والے نہیں سنگت صحبت اور قرب کے اندر بیٹھ کے ایک روحانیت نصیب ہو سکتی وہ برکات ہوتی ہے جی بارش ہو رہی ہے جتنے دو جاگ لوگ ایک دوسرے کا ساڑھے تھوڑی بیٹھ گیا یہ نقطہ سمجھنا چاہیے بس ایسا لفظ یاد کرو عبادت اللہ کی برکت ولی اللہ یہی برکت لینے کے لیے اور نبی کوشش کرتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا جس لیے آئے گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام جان لینا بخاری شریف فرماتی مسلم رسول فرمایا پہلا چند باری حضرت اسرائیل علیہ السلام
نے پھر بھی کہنے جانی ہے قانون نہیں کرنا آپ نے فرمایا ہونے ہی گانا لیکن ایک کام کا میرے باغے کا قبرستان ہے میرے اینا بھی نیڑے کا اس قبرستان کے نیڑے کر کے پھر میری جان لے کیونکہ دفنانا اتنے ہی ہوتا ہے وفات پاؤں لہذا میں اتنے ہی تفریح جتوں اللہ نے پیاریاں کا ڈیرا نیڑے ہوئے نبی اللہ کے پیاریاں کے ڈیرے کے نیڑے دفن ہونا موسیٰ کلیم جیسا رسول پسند کرتا ہے اور اللہ نے محبوب نے فرمایا میرے یارو اگر میں اتنے ہونا ہوں کثیر احمد سرخ نیلا رتے رنگ ریت والا ڈیلا رتی ریت کے ٹیلے نے کوئی بات ساری قبر پر بنتا جو فلانی معلوم ہوا میں اللہ والے کی قبر کا تعارف کرانا پہچان کرانا سنت سے مصطفیٰ ہے آگے دنیا پھیل جائے برکت ملے عبادت اللہ کی برکت ولی اللہ کی عبادت اللہ کی برکت یہ ایسا عقیدہ ہے تمام نبیوں کا اتفاقی ہے اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا گمراہ ہے بیوقوف ہے جاہل ہے ہاں جی قرآن و حدیث پڑھنا آسان ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے یہ میں ابتدان ایک عام خدشہ جڑا اٹھایا جاتا ہے اور عام شبہ جڑا لوگوں کو گمراہ کرنا پیدا کرتا جاتا ہے یہ دیکھو جی اللہ دربار کا خبر کتنے جائز نہ ہو اللہ نے اللہ نے محبوب لعنت کی تھی قبروں کا دربار بنا قبروں کا مسجد بنا قبروں کا اس کا معنی تو سن قبروں پر مسجد کا مطلب کیا ہے قبروں کے ساتھ مسجد اور چیز ہے قبروں پر مسجد بنانا اور ہے قبروں پر مسجد بنانے کا معنی وہی ہے جو ہمارے اماموں نے لکھا اس پر سجدہ کرنا یا اس کی طرف سجدہ کرنا بس دو معنی ہیں بس دو معنی ہیں قبر پر سجدہ کرنا قبر کی طرف سجدہ کرنا اس پر لعنت ہے یہ نہ کرو بول رہے نہیں شرک پھر بھی نہیں یہ بھی سمجھنا قبر کے اوپر سجدہ کرے تاہی شرک نہیں قبر کی طرف سجدہ کرے تاہی شرک نہیں جب قبر کو خدا سمجھ کر سجدہ کرے گا پھر شرک ہوگا یہ بھی کیا حالت ہے سجدہ نہیں کا شرک ہو گیا کتنے گیا موضوع آیا ہے دو جگہ پہ آیا ہے
ذات اولیاء کا تحفظ کرنا سنت ہے. سوا لاکھ نبیاں کی سنت ثابت کی ہے، 4 کتاباں ثابت کی ہے، صحابہ نے ثابت کی ہے، اہل بیت نے ثابت کی ہے، سارے کا اتفاق ہے. صرف چون چون کا مربع پیچھے رہ گیا. چون کا مربع نبیاں دے کے صحابہ دے کے اماماں دے کے اہل بیت دے کے امام بخاری دے کے امام مسلم دے کے سارے اماماں دے کے سارے کی اشیاء دے کوئی ہے کہ نہیں ہے. بار صورت یہ ہو سکتا ہے پیر ابرار صاحب سے خبریں خبریں تھے اگر کوئی اتنے رات جائے وہ ازالہ میں اپنے معلومات موضوع میرا میں پہلی بار آج ہی جناب کے سامنے پیش کروں. اس کا نام ہی بڑا کیا ہم پہلے انسان ہیں یا مسلمان؟ کیا ہم پہلے انسان ہیں یا مسلمان ہیں؟ سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. یہ عنوان ہے کیا ہم پہلے مسلمان ہیں یا انسان؟ یار چشتی ایک ہی ہوا. سبحان اللہ. اس عنوان رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ. یہ عنوان کو عام نہ سمجھو. یہ اتنا بنیادی عنوان اور موضوع ہے کہ دنیا کفر یورپ کا پورا فتنہ اس بات پر موقوف ہے، اس سے قائم ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں، اور اسلام سارا اس پہ قائم ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. میں نے آگے ٹیبل کیونکہ یورپ کا مطالعہ براہ راست تبدیلی کیا، انہوں کا خبیث مواد جڑا ہے وہ ہوتا ہے انگلش کے اندر میں میرے ایک واسطہ لینا پیا. ایک جماعت ہے ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری اور اس کے رفقا کی جماعت بہت ساریا ڈگریاں کر کے آئے ہیں اتوں یورپ انہوں نے آن کے یورپ کے خفیہ حقائق کھولے نے. یہاں کے اغراض مقاصد اور یہاں کے دلوں کے خدا میں تو ہی جانے لیکن یہاں کی رویا کہ انہوں کا بیان سانو اس حقیقت سمجھنے بہت بڑی مدد دیتا ہے. میں جمع ہے اس حقیقت تھوڑے سامنے توجہ نال سمجھنا. گل بڑی روکی جی. یہ پوری دنیا واسطے ہی انوکھی اور
ضروری ضروری اس واسطے ہے دنیا میں خبر ہے بے شک مولوی طبقہ کے پہلو ہی سادہ نہ ہوئے انہیں تو شاید کسی والے پاس کسی توجہ کی ہی نہیں وہ سادہ لاؤ کا دھیان وہ صرف اور صرف خوہ دے ڈگیا وہ آپس میں رہتا ہے تو فلانے آئے نے تو فلانے آئے نے ختم میں فلانے ضرور ہے دربار ہے جب کہ فتنے ہو گئے ہیں وسیع ہو گئے ہیں اونچے ہو گئے ہیں کہ جو کچھ ساڈے میں چلتا ہے پیا ہو سکتا ہے یہ انہوں فتنیا نے ہی شاپ ہو گئے اور یہ ضروری سمجھا گیا ہو رکھنا لہذا لا چیز جس لیے اس موضوع گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پر سفر کرنا ہے لا چیز اس موضوع جب تھوڑے سامنے کھولنے گل تو سامنے عنوان کے لحاظ والی انوکھی اور نئی ہے کہ تصا اس طرح کا موضوع دنیا کے کسی بھی نیٹ نے بھی نہیں دیکھا ہونا کہ ہم پہلے انسان ہیں یا مسلمان سبحان اللہ گل نہیں سمجھ لگی چند لوگوں نے کتابوں میں درج کیا ہے اور جیڑی کتاب میں پڑھی ہے وہ نام سی اسلام یا جمہوریت کیا نام ہے اسلام یا جمہوریت اسلام یا جمہوریت کے میرے ہاتھ میں یہ کوئی آگے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کوئی مولوی نے خالی مولوی ڈاکٹر قسم کے سمجھ پروفیسر ڈاکٹر ہے تو 8 10 ان کے مختلف مقالے اور لیکچر ہیں وہ جمع کیے گئے سانو گل مقصد ہے حقیقت مقصد ہے نہ کسی جماعت کا نہ کسی تنظیم کا سمجھ لگے میں پہلے ہی کہہ گیا انہوں نے ارادہ کیا انہوں نے نیتا کیا انہوں نے دل چ کی خدا بہتر جانا ہے مذہب میں ہونا کوئی متفق گل جس کی گل میں کر رہے ہیں اور جیڑی گل میں کر رہے ہیں وہ ساری تحقیق کے مطابق بالکل اس لہٰذا چیز سے ضروری سمجھا کہ یہ موضوع بنا کے سکی جو ہے گل سمجھو عنوان کی موضوع کا نام کی ہم پہلے انسان ہیں یا مسلمان ہیں اگر جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم پہلے انسان ہیں تو سارے کفر کو ماننا پڑتا ہے اور سارا کفر لا دینیت جو ہے نا وہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اگر ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ہم انسان ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں انسان ہیں اگر اس سوال کا جواب یہ دیا جائے نا تو پھر نتیجہ کیوں ہونا ہے پھر کفر کی چھٹی مسلمان ہی چھوڑ اور اسلام آ جائے وہ نتیجہ اگر سوال کا جواب یہ ہو کہ ہم پہلے انسان ہیں تو کفر کا غلبہ کفر کا تسلط کفر و تسلیم کفر کی رد سارا نظام کفر کا لا دینیت کا بنا رہے گا جی ایسا جواب دیتے ہیں کہ ایسا پہلے مسلمان ہے تو پھر اسلام کا غلبہ پھر اسلام کا غلبہ اسلامی نفاذ اسلامی عروج پھر مسلمان ہے جو اوپر بگرو جانا اسلام آئے ہیں یہ گل سمجھو
یہ وجہ کی ارے میرے بھائی ادھر یورپ والوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا. یہ سوال کا جواب یہ سوال انہوں نے بنایا. سوال بنا کر جواب یہ دیا کہ ہم پہلے انسان ہیں اور نیت کے لیے ہوں آم سادہ لو اس گل کو نہیں سمجھ گے. وہ آخر کے واقعی گل ہے ٹھیک ہے اچھی پہلے جمے ہیں انسان کا رب نے بنایا پہلے انسان ہے بعد پھر سب مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا ہے اسلام ہو گیا. لیکن تمہیں پتا نہیں کہ اس فتنے میں اس لفظ نے کی رکھا ہے اور یہاں لفظوں کتنا فتنا اور کی جال انہیں بچایا ہے مسلمانوں لا دینیت کفر فساد. اور یہ میں دستا کہ یہ مطلب یہ بنتا ہے جس میں تھی آخو گے کہ ہم پہلے انسان ہیں تو مطلب بن جائے گا یہ بھائی جب ہم پہلے انسان ہیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں انسانیت کے اور انسان کے حوالے سے سوچنا چاہیے. جب ہم انسان کے حوالے سے سوچیں گے تو اب کیا نتیجہ ہوگا بھائی کیا نتیجہ ہوگا تمام انسان برابر. اب جب تمام انسان برابر تو نہ کوئی نبی رہا نہ کوئی ولی رہا نہ کوئی نیک رہا نہ کوئی مد رہا نہ کوئی کنجر رہا نہ کوئی شریف رہا نہ کوئی حلالی نہ کوئی حرام. سارے کمینیاں نبیاں کے نال جب نبی کے کمینے برابر کر لوا گے تو اس لیے لعنت پہ گئی. اسلام کیڑا رہا عقیدہ ہی ختم ہو گیا اسلام ہی ختم ہو گیا. ہوں اندازہ لگا کہ کافر نے لفظ کیڑا میٹھا بولیا ظاہر کیڑا لانتی بولیا ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں یہ مطلب یہ نکلا سانو اپنا آپ اور دوسرے اور ساری خدائی کو اسلامی نقطۂ نظر نال ویکھنا پینا ہے. لہٰذا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے اس کا خدا کون ہے اس کا رسول کون ہے. لہٰذا اسلامی نقطۂ نظر نال انسان فرق آ جانا ہے. انسان سارے برابر پھر نہیں بنن گے. توجہ نہیں فرمائی. اور سنیا وہ مسلمانوں اگر نبیوں کو مانتے ہو اگر رسولوں کو مانتے ہو اگر خدا کو مانتے ہو تو پھر یہی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سارے انسان برابر نہیں. اللہ کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے جو ہے ارے بھائی یہ جواب جو ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں اس کے پیچھے فتنہ کیا ہے اس کے پیچھے شر کیا ہے اس کے پیچھے وانتی شیطانی مقصد کیا ہے. لو مقصد سنو توجہ ہے بنیاد ہاں جی یہ مول شیطانی اصل شیطانی تحریک کیا تھی گل ابلیس آخیا سی. توجہ ابلیس آخیا سی میں اپنی خیر اور اپنے شر اپنی بیٹی بلی اپنی تقدیر اپنے واسطے چنگائی برائی یہ فیصلہ میں خود کرتا ہے. تو کون ہونا ہے جس نے رب آخیا سجدہ کرو جس نے کھانے کے کہنا نے فرمایا سجدہ کروا دو اس کا سمجھ میں لگے سوچ
کی بیٹا دی انہیں اپنی عقل اگے نہیں دی اپنی عقل اگے نہیں دی اپنی عقل اگے نہیں دی انہیں آخیا میں خیر میں خود عقل والا ہوں میں خیر شر اپنی نیکی بدی اپنی اچھائی برائی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا یہ واسطے میں اپنا فیصلہ آپ کرا کر تم کون ہو رہا ہے رب اپنا سجدہ کرو ایک ہی آخر میں چنگا مینو اگ بچوں بنایا مٹی بچوں بنایا لہذا میری عقل یہ کہتی ہے سبحان اللہ ابلیس کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے پروردگارا میری عقل یہ کہتی ہے وہ مینو سجدہ کرے میں کیوں کروں وہ مینو سجدہ کرے میں کیوں کروں انہیں تو آپ ہی اندازہ لگا لے کرے جس لانتی نے اللہ کی وحی اللہ نے حکم دے کے اپنی عقل لٹایا ہے کیا کرے میں اپنے خیر شر کا فیصلہ خدا آپ کرا گا قدرت والے نے ایک گل امتحان لے گئے رب وحدہ لا شریک نے کی فرمایا ہے اخرج انک رجیم نگرنا تو مانتی ہے معلوم ہوا مسلمانوں نے جو مانتی رہ نہیں سکتا جنا یہ رکھنا ہوئے کہ اصل پہلے انسان ہے نہیں رہ سکتا جنا یہ ذہن رکھنا ہوئے کہ خیر شر نیکی بدی یہ فیصلہ میری عقل کرے گی دین نہیں جڑا آخر دین نہیں عقل فیصلہ کرے گی مسلمانوں کا حق بنتا ہے وہ آخر اخرج انک رجیم اگے کون میں فیصلے کرتا رہا رب سونا فیصلے کرتا رہا دسو فرشتے ابلیس کا فرق یہ فرشتے ہیں یہ ابلیس یہ رحمت والے ہیں یہ لعنت والا ہے اللہ نے قادر کو فرق کیتا سی اپنے حکم سے اپنی وحی اپنے حکم کیوں اس بندے کی ازمانی سی کہ یہ میرا بندے ہیں کہڑے کہڑے میرے بندے ہیں بولو آدر نے ازمانا سی کہڑے کہڑے میرے بندے ہیں کہڑے کہڑے اپنے نفس سے بندے رب دا بندہ نفس دا بندہ رب دا بندہ نفس دا بندہ رب دے بندے فرشتے بن گئے نفس دا بندہ ابلیس بن گیا نبی کتوں بنے ولی کتوں بنے فرشتے والے پاسوں کے ابلیس والے پاسوں بولو فرشتے والے پاسوں ہر ولی اس لیے ولی بن رہا ہے وہ سونے میں من تیرے پیچھے مار رہی سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ سونے میں تے اپنے ارادے جڑے نے وہ بھی تیرے اگے مکا بیٹھا بولو اے سبحان اللہ اے مسلمانوں آ چلی چھٹی دنیا کیڑے
بولتے نہیں سکیو سمجھو پھر توجہ ہے اور ولی کیویں بنتا ہے شان اولیاء کانفرنس ہے ٹھیک ہے میں کانفرنس کے لفظوں کو اچھا نہیں سمجھتا شان اولیاء اس کا عقیدہ ہے کانفرنس کا معنی ہوتا ہے مجلس مشاورت جو عقیدہ ہو اس کے لیے مشورہ کیا اس کے بغیر تو گزارے نہیں کہ ارے میرے بھائی روایوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے جلسہ شان اولیاء ہے ہم اولیاء کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں اولیاء کی شان کو ماننے کے لیے مشورہ کرنے کو نہیں بیٹھے سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ مان جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او مسلمان اللہ اکبر کبیرہ یہ ضروریات اسلام ہر مومن مسلمان جانا ہے نفس کی خواہش مخالفت کرنی ضروری اگر خواہشوں میں بری مخالفت کر لے مخالفت کر لے اگر جائز ہوئے تو مخالفت کرنا چنگا ہے توجہ نہیں فرمائی کہاں کر کے اللہ کے ولی نفس ٹھنڈا بننا کی بتا دے ٹھنڈا بننا کی ٹھنڈا دے سال چلے جنگل اپنے نفس کی خلاف ورزی کی نفس کھان منگنا کھانے نہیں فرماتے نے رب کھواوے گا کھانا گا رب پیاوے گا پیوا گا اپنی مرضی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اس کمیٹی کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہید سرکار جو حضرت فاروق اعظم کی صحابت ہے آپ نے جو مولا علی سرکار کو سیدہ ام کلثوم پاک کا رشتہ کیا مولا علی کی بیٹی ماں کا رشتہ کیا ہے عمر شریف پاک کی آخر میں پہنچی ہے منگیا ہے یہ نہ سمجھی عمر کو کمزور بندہ سی میرے خیال میں ساڑھے مر گیا عمر کا ایک موقع ہی کافی سی جڑا ایڈا لمبا جوان سی جنہوں اونٹاں دے زخم جڑے سن اونٹاں دے زخم نوں لعاب لاؤن واسطے کنڈ دے اوپر اونٹاں دی کنڈ دے اوپر لعاب لاؤن واسطے لوکاں دم کراؤنا ہونا تے حضرت دے اوپر نوں اتوں کبا ہونا پینا اونٹ دے اتوں کبا ہو کے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ میدان امام آباد شریف میدان امام آباد شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور علی
مینو عورتوں کی لوڑ کوئی نہیں، مگر میں نبی کو سنیا ہے حضور نے فرمایا ہر سبب، ہر وسیلہ، ہر ذریعہ، ہر رشتہ، ہر نسب ٹوٹ جانا قیامت مگر میں محمد کا قائم رہنا ہے۔ میں جانا میں جانا نبی نال رشتہ بیٹی دے گے، بیٹی دے گے، بیٹی دے گے، نبی نال رشتہ قائم کیتا ہے۔ لیکن علی میرے پتہ ہے جڑا تیرا رشتہ نبی نال ہے یہ بڑا ہی موجود ہے۔ میں جانا نبی نال رشتہ تیرے وسیلے نال قائم ہو جائے نہ ایتھے ٹوٹے گا۔ پھر سن لو، پھر سن لو، اس مسئلے کو نہیں سمجھنا چاہیے جی میں نہ چیز سمجھا رہا ہے۔ کئی دل میں میرے خیال اٹھنے تو کئی منافق پتہ نہیں کی کچھ آ کر کے، لیکن تے مان جاؤ اتنے حضرت عمر کا عقیدہ ہے تے عقیدت ہے، عقیدہ ہے تے شاہ علی کے نال عقیدت ہے، عمر کا عقیدہ ہے علی کا رشتہ رسول کو ٹوٹ نہیں سکتا، لہذا اگر بیٹی دے کے رشتہ قائم کیتا ہے لیکن وہ فرق میں آ سکتا ہے ادھروں مل گیا جی علی والوں مل گیا علی نال پھر رشتہ ایسا مضبوط ہو جائے گا نہ دنیا میں ٹوٹے گا نہ آخرت میں ٹوٹ سکے گا۔ جو ہے یہ مطلب میری بیٹی سرکار کے گھر پا کے گئی ہے، میری بیٹی سرکار کے گھر پا کے گئے، سیدہ حفصہ رشتہ ادھر قائم ہو گیا، لیکن حضور نو رشتہ نہیں نا میرے تو ادھر گیا، ادھر حضور نو میرے آ گیا۔ ہمیشہ جس لیے کڑی جڑتی ہے نا تو دو پاسے چلتی ہے، سنگلی بنتی سنگلی بنانی ہوئی نا دونوں پاسے انہیں کہ یار ایک پاسے سے جڑے ہیں مت ٹوٹ جاؤ۔ بولتے نہیں اگرچہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ بھی میں فرض محال ہے، لیکن پھر بھی شاہ علی والے پاسے کی عظمت حضرت عمر بخانا چاہتے سن، دسنا چاہتے سن علی کا سانو دشمن، علی ساڈا دشمن بنا دیکھے تو صحیح ساڈا عقیدہ کتنا عقیدت کی اور ساری محبت یہاں عقیدت کی کہ اصا بہانا پہ لگ رہے ہیں کہ جی ادھروں حضور نال جڑ گئے نا تو سگلی پی جانی ہے دونوں پاسے، کڑا پی جانا ہے دونوں بنے، لہٰذا نہ ادھروں ٹوٹے نہ ادھروں ٹوٹے، دنیا بھی ساری سے آخرت بھی ساری۔ جی گل موضوع یہ آگے فرمایا میرے دنیا نال لوڑ تو کوئی نہیں جی لوڑ لگے عاشق 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 معشوق دی نگاہ میں لٹیا جاتا ہے تے جے جگ جوگا رہ جاوے پھر عاشق ہی نہیں، عاشق پہلو ہر پاسوں حدیث کے معشوق نال ہوتا ہے، پھر عاشق بنتا ہے جس نے نگاہ نبوت پئی ہے
دو گلا سنانا رات میاں صاحب کی صاحب گفتگو میں بڑی جی وہ پتا لگ جاتا ہے کہ عشق جڑا ہے کرتا ہے عارف کھڑی میاں صاحب دونوں صحابی
میرے خیال میں کائنات کرنے والے کی مثال شاید نہیں ہوئی یہ گل نہیں بن سکتی سامنے فوج کھڑی آ فرماتے نے یار یہ ہے یہ ساری یہ گل رہتی ہی نہیں اصل حضور کے دور یہ ہوا پچھان لگے کہتے ہیں وہ شاید ٹوئے مارو ٹوئے مار کے نہ پچھان جان جو یہ پیر ہون گے نہ پچھان جان گے بولتے نہیں تاکہ پتہ لگے کہ اسی وہ عاشق نہیں جنہیں ظلم زیادتیاں ویکھ کے بھج جاتے بھج جاواں گے نہ اساں پیر جماواں گے اس ٹوئے دے وچ بھج جان گے اللہ یا اتفاق ہے سبحان اللہ سانو نہیں آتا دوویں صحابی ایمان نال ایسے ٹوئے مارے توجہ ہے سبحان اللہ بولتے نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ بولتے نہیں ساری
اپنی مرضی نال ہی بنے جی چاہتا سے رب وہ بنایا وہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہے مثال جی اللہ نے اپنے حبیب کو بنانا سیکھنا اور پوچھتا رہا ہے تین کیویں بنا بے وقوفاں اج دے شاعراں نے اینا نہیں سوچیا
بنا لگا یہ تو بنیا نہیں، یہ ہے معلوم، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، وہ بنانے لگا ہے، وہ بنائے گا تو کوئی چیز بنے گا، ورنہ تو چیز ہی نہیں۔ ہر عذاب الانسان شیء من الدهر، وہ تو ایک وقت اس پر آیا، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ نہیں تھا، وہ تھا، وہ اس کو بنانے لگا ہے، اور جب بنانے لگا ہے تو پوچھ کس سے رہا ہے؟ ذرا تو سوچو تو صحیح، جب بنا رہا ہے سبحان اللہ حق ہے پوچھنا نہیں ہو پھر جیسے بن جائے۔ اب شاعرانہ تخیل اور مبالغے کو حقیقت سمجھنے والے جو حلاوی یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہہ دیتا ربا کیا محبوب نے آگیا مینو یہ ہو جا بنا میری جان زمانے دی جان اللہ بھی نہیں سوچا بڑھنے والی شہر میں آیا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں، وہ پوچھنے لگی مانا جس نے پڑھیا ہی نہیں وہ پوچھنے لگی مانا۔ مقصد صرف اتنا سی حضرت حسان صاحب انہیں مبالغہ کیا ہے شاعرانہ، مقصد یہ کی کہ لجپالا اور بڑا بے مثال بنے ہیں۔ سبحان اللہ صرف اتنا ہے، مقصد صرف اتنا ہے، لیکن اس کو شاعرانہ رنگ دے گئے۔ مقصد صرف اتنا ہے، کیا بڑا سونا بنے ہیں، بے مثال بنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بولتے نہیں۔ حق ہے سبحان اللہ لہذا میرے بھائیو اللہ وعدہ شریف جی چاہتا سی اوے بنایا تو ہر کسی بے شک بے شک اپنے ارادے کے مطابق بنایا، کسی نے پوچھا نہ انہوں پوچھا سی بے شک بے شک جب استاد کریم نے اپنے ارادے کے مطابق بنایا، ہر کسی جی چاہتا سی بنایا، ہوں اسی محتاج وہ بے پرواہ ہے، اصا محتاج ہے وہ بے نیاز ہے، اصا کو پرواہ ہے انہوں پرواہ کسی بھی سے نہیں وہ بناؤ والا ہے، اسی کرنے والے بے شک لہذا سب بندے ہیں، اصا عبد ہیں، ساری عبدیت وہ دی الوہیت وہ دی ربوبیت ساری عبدیت ہماری بندگی اس کی خدائی اس کی الوہیت ربوبیت ہماری بندگی ہم بندے وہ سمجھے جی گا ہم بندے وہ خالق خالق سبحان اللہ بڑے یہ مطلب ہے نکلیا اصا مخلوق اصا بندے وہ معبود، اصا بندے وہ رب، بندے توجہ اصا بندے بھیا رہا مسئلہ انسان ہونا، انسان ہونا یہ ہماری بندگی کے ظاہر ہونے کی ایک شکل ہے۔
ایک ہوئے جنہیں اپنے آپ دعویٰ میں کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ابلیس وہ مرضی اپنی کرتا ہے۔ ایک ہوئے جڑا دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں وہ محتاج ہوں، وہ نیاز مند ہوں، یہ دعوت کرتا ہے میں نیاز مند ہوں، لیکن اپنی مرضی ابلیس نہیں کرتا، اللہ کی مرضی دے پابند رہ جاتا ہے، رب کی مرضی نال چلتا ہے، رب کے مطابق چلتا ہے۔ بولتے نہیں جی یہ مسئلہ پہلے سمجھ آ گیا کہ سانو بنایا تو اصا نیاز مند ہے، وہ تاج ہے مخلوق ہے۔ اور سنو مسلمان کا مانا دوسرا کی ہوتا ہے نا کوئی ابلیس کو خدا کا بندہ نہیں کہتے، ابلیس اپنے نفس کا بندہ ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ اور مسلمان کا کی مانا ہے بندہ، بولو 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 بندہ مسلمان کا کی مانا ہے؟ کیوں مسلمان اسلام کو ہے، اسلام کا مانا ہے جھک جاؤ، جھکنا کے دے کے وہ حکم دے کے جھکنا، لہذا مسلمان کا مانا ہے اولا بندہ، بندہ ہونا وہی ہوئے کیوں کہ ہم اس کی مخلوق ہونا پہلو ہے، انسان ہونا مخلوق ہونا پہلا ہے، فرشتہ ہونا بعد، مخلوق ہونا پہلو، جن ہونا بعد، مخلوق ہونا پہلو، حیوان ہونا بعد، مخلوق ہونا پہلو، پتھر ہونا بعد، مخلوق ہونا پہلو، پانی ہونا بعد، یہ ساری صفتاں بعد کر دیا، پہلو آخر پہلے ساری مخلوق کے نیاز مند محتاج لہذا سجنا مننا پہنا ہے، اصل انسان بعد ہے، اللہ کے مسلمان پہلو ہے۔ بندہ پہلے ہے، ابلیس بندہ پہلے تھا، بندگی تو کاٹا بعد کرا کے ابلیس بنے ہیں۔ مسلمان بندہ پہلے ہے، پہلے بندہ سی، پھر حکم آیا مان کے کہ اپنی بندگی کا اظہار کر دیتا سو، اظہار کر دیتا سو۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا دے انسان اس لیے انسان بنتا ہے جس نے پہلو مسلمان ہوئے، مسلمان نہ ہوئے تو اللہ نہ لگنا تو نہیں ہوئے گل لمبی نہ کرنا، میرے خیال میں ایک گل سمجھ آ ادھر دیکھو، اگر اسلام نہ آتا تو بندے خدا کے
اپنے بندے ہونے میں فرق نظر ہوتا. ہاں جی اسلام نے آ کر رہ گیا اللہ یہ آتا ہر بندہ جی بندی دعوت کر کے اپنا خدا کا بندہ کافر مشرک کی حد نہ لینا. اللہ فرماتا ہے او میرے بندے ہون دا دعویٰ جڑا ہے وہ دلیل نہیں کہ میرے کو چاہیے وہ کیویں ہن میں بھیجن کا حکم جنوں اسلام آتے ہیں جے منو گے تو پھر واقعہ تک میرے ہی بندے ہو گے. نہیں منو گے تو پھر اپنے بندے نے یا شیطان نے یا بدھی نے یا اللہ دا بندہ اللہ دے حکم نال ہی ظاہر ہونا ہے. فرشتیاں کی دعوت سی جی اللہ دے بندے ابلیس نو بھی دعوت سی میں اللہ دا بندہ اللہ نے میرا ظاہر کرنا چاہا ہے کون میرا بندہ ہے. انہیں آگے سجدہ کرو ایک کیا ایک حکم دے نال ہی انہیں نتارا کر چھڈیا انہیں نیارا کر چھڈیا انہیں نیارا کر چھڈیا. پتا لگ گیا یہ اپنا بندہ ہے میرا نہیں. دعویٰ کرتا سی دلیل جھوٹا پہ گیا ہے. دعویٰ کرتا سی دلیل جھوٹا پہ گیا ہے. وہ دعویٰ بھی سچا کرتے دلیل بھی سچے ہے. دونوں پاسے باری چلتی ہے نمبر رہ گیا اللہ دے فرشتے دعویٰ بھی صحیح دلیل بھی صحیح. ایویں کافر یہ سارے کہتے ہیں خدا کے بندے لیکن اس رات پاک نے نبی بھیج کے یہ ہوئی تو فرق کرے پیارا کرو جا کے ابو جہل تے ابو بکر رلے پھرتے تھے میری شرح پیارا کرو پتہ لگے گا ابو جہل نفس کا بندہ ہے ابو بکر میرا حکم نے ونڈ کی وحی نے ونڈ کی عقل نے ونڈ نہیں کی. بے شک حق کے سبحان اللہ سبحان اللہ حق جاریہ جاگو جاگو زندہ باد اور سنگیوں کو بھی سمجھ آئے کہ نہیں آئی. اسی پہلے کون ہوئے اللہ کا بندہ مسلمان ہو گیا. پہلا مسلمان ہوئے بعد میں انسان ہو سکتا. اگر ہمیں وہ انسان نہ بناتا تو ہم فرشتے ہوتے ہم جن ہوتے ہم حیوان ہوتے ہم جماعت ہوتے ہم جماعت ہوتے کچھ ہوتے. توجہ بات کو سمجھنا انسان نقطہ سمجھنا اگر اکثر انسان نہ پڑھ لے وہ نہ پڑھتا یا فرشتے جے پڑھ لے تو فرشتے یا یا حیوانات یا نباتات یا جمادات یا پتھر یا درخت یا جانور کسی پاس نہ ہو اگر اللہ سارا انسان نہ بڑھتا کسی اور پاس انسان ہونا اس لیے سارے تو وکرا ہو جانا چاہیے لیکن مخلوق تے بندہ ہونا وکرا تو نہیں سی ہونا. جی جن ہوتے تو تعمیر آپ کے بندے جی فرشتے ہوتے تو تعمیر آپ کے بندے جی نباتات ہوتے تعمیر آپ کے بندے جی حیوانات ہوتے تعمیر آپ کے بندے
ماشاء اللہ اصا پہلے مسلمان بندہ بچڑی کا وہی نہ بندہ بچڑی کا حکم نہ بندہ بچڑی کا دین نہ اصا جب پہلو بنتے ہیں تو ہم نے توجہ ہم نے زندگی کے دو شعبے ہیں ایک نجی ایک اجتماعی ایک کلا ایک لوگوں کے اور بھاوے ہوئے کلا بھاوے ہوئے لوگوں کا جب اصل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پہلے بندے ہیں یہ مطلب ہے جی کلے ہیں تاکہ انسان سمجھا کہ وہی کے حقوق کے پابند ہیں تین معاشرے میں ہیں تاکہ انسان سمجھا کہ وہی کے حقوق کے پابند ہیں اگر ایسا حاکم ہے تاکہ پابند اگر محکوم ہے تاکہ پابند یہ مطلب ہے اس حقیقے نے بتا دیا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں تین پہلے ہیں سبحان اللہ حق سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ ہر قدم اٹھاؤ گیا ہر قدم اٹھاؤ گیا ہر قدم اٹھاؤ گیا یہ دیکھنا سوچنا ہے اسلام کی یاد آئے جی میں تعلق جوڑو جی میں تعلق جوڑو جی میں تعلق جوڑو جی عورت نہ جوڑنا ہے پھر دیکھنا پڑنا ہے پہلا کیونکہ میں پہلے مسلمان ہوں انسان بعد میں مسلمان پہلے بے شک جب میں عورت سے تعلق جوڑنے لگا بیوی بنانا ہے میرے رب نے کیا ہے انہیں آخیا ماں نام نہیں بہن نام نہیں خالہ نام نہیں پھوپھی نام نہیں سبحان اللہ وہ نکاح کا طریقہ ہونا چاہیے اس طریقے کے ساتھ وہ ہوں سارے حکم سامنے رکھوں گا تو پھر میں بیوی عورت کا تعلق قائم کروں گا اور بیوی بناؤں گا اگر میں کہتا ہوں کہ انسان پہلے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ پاک معاف کرے ہے پھر یہی کہنا پڑے گا ارے وہ ماں ہے انسان ہے بہن ہے انسان ہے کافرہ ہے انسان ہے وہ جنگلی ہے انسان ہے جب انسان ہے تو انسان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اب نہیں دیکھنا نہ ماں نہ بہن نہ حلال نہ حرام نہ کوئی غیر نہ کوئی رشتہ نہیں دیکھنا تمیز نہیں رکھنی تا کر کے یورپ والے کمینے عورت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے ماں بہن کو نہیں دیکھتے اور محمد کی امت مسلمان اللہ کی وحی کے مطابق پہلے رشتہ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ کھوتا 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 اپنی جنسی خواہش خوش کرنے کے لیے رشتوں میں تمیز نہیں کرتا کیوں وہ سمجھتا ہے میں پہلے ہی کھوتا ہوں بعد میں کھوتا حق سبحان بے شک بے شک انسان کہتا ہے میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں انسان بعد میں انسان پہلے مسلمان ہوں بعد میں انسان پہلے مسلمان ہوں بعد میں انسان ہوں لہٰذا مجھے پہلے دیکھنا پڑے گا اگر رشتہ چھوڑنا ہے رشتہ چھوڑنا ہے تو پہلے رشتے سے تمیز کرنی پڑے گی سبحان اللہ کھوتے ہیں
چلو چھڈ لینے قرآن حدیث پاسے رکھ کے سارے عقل اتنے گل کرے اگر عقل نہ سرو تلی نہ جگائیے سارے Come on!
بہت زیادہ ہو گیا گل سمجھو پہلے مسلمان بن گیا زندگی کے ہر کام اسلام کو پہلو رکھنا پڑنا کسی انسان بھی بدن لگے ہو پہلو دیکھنا اسلام کی جی آپ بننے پہلو انسان تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو معافی رکھو خدا کو معافی رکھو انگلش کو اپنی اصل استعمال کرو رب آخ میرے شکرا کرو میں آخا جا تین چرخا چلتا وا وہ تھان سے 4 روپیے کما لے چکا جا تین سجدہ کرنا وا یہ تھان سے اگر میں بڑھی استعمال کرتا وا میرے آپ سے فائدہ نہیں جہاں میں تین سجدہ کرتا وا یہ تھان سے میں کھا پی لوا گے وہ چنگا نہیں جی کرو میرے نہ بھی ہوئے تین سجدہ سچا میں میری اکل کہی لمبی تان کے سمجھا پکھا لگا ہوئے ٹھنڈ کی رات ہوئے ٹھنڈ کی رات ہوئے رسائیے چما گرمی ہوئے تو پکھا لگا ہوئے ایسے لگا ہوئے میری مدد اسی طرح گزر جانا تیرا کی جانا کہ میں سوچا لگا نہ تیرا کی جانا انہیں پھر رب کو یہ جواب دیا جی یہ آخر میں پہلو مسلمان ہاں آخنا سونے رات ہوئے سردیاں دن ہوئے گرمیاں کا رات کو جاگا دن کو روزہ رکھا میں تیری عبادت کرا پھر علی مشکل کشا بن جا جاگ جاگ گزار دن ہومبی ہومن گرمی دے روزہ رکھا تو میرے سواد آئے سمجھتے سر سب مسلمان پہلو مسلمان پہلو لہذا انہیں آخیا رب کا حق پہلو رکھنا آخیا سا انسان پہلو انہیں آخیا تانوں سکا سکا کے رب نو آخنا سیدھی گل بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو جہاد کے چلے بنتا ہوا بھوک پتا تیرا جا تو تیرا رب لڑو ابھی بیٹھے آج تا کر کے آج کا مسلا جدید دین کی گل ہوئے کی کہنا ہے اور کسی کو جا کر ہم کو رہ جائے کہیں اتنے کیوں کہتے ہیں رب تو چوٹ سوا کے کیوں بیٹھا ہے وہ لانتی نظریہ غیر محسوس طریقے اندر بڑھ بڑھ کے جگہ کر گیا ہے ہم تو پہلے انسان آخری گل کر توجہ نام سمجھا جی میں سمجھو میرے سارے بیان کا مکھن آخر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کی مکھن ہے سبحان اللہ دیکھو جنہوں نے کہا ہم انسان پہلے انہوں نے جمہوریت دی کیا دی جمہوریت واسطے تین چیزاں ضروری آتی وہ گل میں ہوں آخیا کہ آزادی
ایک مساوات، ایک ترقی۔ آزادی کا کیا مانا بھائی؟ یہ ذہن رکھو کہ ہر بندہ بھائی قرآن خدا رسول کو عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم پہلے انسان ہیں۔ مسلمان دوسرا درجہ ہے، کسی کی مرضی ہے وہ نچے مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، رستے رکھے کھاوے۔ ہم چونکہ پہلے انسان ہیں تو ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ ہم پر کوئی بندہ پابندی نہیں لگا سکتا کسی طرح دین کی، خدا رسول دین وہی مولا۔ اور دوسرا مساوات کا برابر ہونے کا کیا مانا ہے؟ ارے بھائی برابر ہونے کا یہ مانا ہے کہ نبی رسول کافر مومن کوئی تمیز نہیں، سب برابر جو ہے کر کے ووٹاں سارے برابر رکھا گیا ہے کہ یہ مساواتی نظریہ ہے، جمہوریت میں ضروری ہے سب برابر ہے۔ اور اسی وجہ سے یورپ والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی یا کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہونی ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ جب سارے برابر ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بےعزتی، ہماری توہین، وہ مجھے قدر نہیں، نبی کی بےعزتی کو مجھے قدر ہو، چھوڑو، سب برابر ہیں۔ توجہ ہے؟ اور انہوں نے جتھے 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 گستاخ رسول کی سزا رکھی ہے نا، سزا بعض اسی وجہ سے رکھی ہے کہ اس علاقے کے لوگ ذرا مذہبی ذہن کے اور ان کی سمجھ اور ذہن کے مطابق جاہل ہیں، متاثر ہیں، ابھی علم کی روشنی ان تک پہنچی نہیں، وہ جذبات میں آ کر کہیں ہماری حکومتوں کے تختے نہ الٹا لیں، لہذا اس عارضی مجبوری کو دیکھتے ہوئے توہین رسالت یہ جرم بنا کر اس کی سزا رکھ لو پھانسی، لیکن اس میں بھی یہ نکتہ ساتھ شامل کر دو کیا سب انسان برابر ہے۔ کیسے؟ جو گستاخ رسول ہے اگر اس گستاخ رسول کو کوئی قتل کرے غازی عظیم شہید جیسا تو وہ بھی واپسی قتل ہو، گستاخ رسول کو قتل کرنے والا بھی واپسی قتل ہی کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ نبی غیر نبی ہر مسلمان کافر سب برابر ہی قرار پائیں۔ توجہ ہے؟ اور تیسرا روزانہ بڑھایا جمہوریت کا ترقی۔ ارے بھائی ترقی کا کیا مانا ہے؟ ترقی کا مانا یہ ہے کہ ہر انسان کو آزادی کے ساتھ کمانے کھانے عیاشی کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اتنے جائز ناجائز کی کوئی پابندی نہ ہوئے، اتنے حلال حرام کی کوئی پابندی نہ ہوئے، اتنے نیت کی کوئی پابندی نہ ہوئے، جھوٹ بولے، لطف پسند کرے، جو مرضی کرے۔ اگر ایک لڑکی ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی اچھی گاڑی اور اچھا مکان ہونا چاہیے، لیکن اس کی یہ خواہش، اس کا یہ ارادہ عزت فروشی کے رشتے کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی عزت فروشی کرے، اور ہمارا حق بنتا ہے اس کو پورا تحفظ دے اور اس کی عزت فروشی کے لیے مواقع فراہم کریں، پورے بندوبست کریے تاکہ وہ اپنی خواہش پوری کرے۔ اللہ
اللہ بولتے نہیں جی اچھا اور دوستوں ہوں جیڑا جمہوریت کو مانتا ہے یعنی ووٹر مانتا ہے ان پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کیونکہ جمہوریت کے یہ 3 رکن ہیں ان کے بغیر جمہوریت ہو بھی نہیں سکتی کیا آزادی برابری ترقی یہ 3 منو پھر جس میں 3 مانتے ہیں اپنا کام نہیں رہتا اسلام کے ہونا اسلام سے نہ ہونا ہے جب اپنا اسلام رہنا اپنا کیا ہونا گیا توجہ ہے ادھر دیکھو بہت تنگی ہوئے لبیک یا رسول اللہ 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 اس کا کیا معنی ہے یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں اگر کوئی شرط کرے رجسٹریشن اس وقت ہوگی جب یا رسول اللہ کاٹ دیا جائے پاکستان رہنے دیا جائے ایمان سے بتا یا رسول اللہ کاٹنے کی شرط مان لی بتا اب اسلام کا مسئلہ ہے ارے ہمارے تو اسلام کی بنیاد ہی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ بتاؤ سوچو صحیح یا رسول اللہ کاٹنے کی کٹوانے کی ضرورت آئی کیوں یا رسول اللہ اگر میں یا رسول اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا تو مجھے یا رسول اللہ کا نعرہ ہی نکالنا چاہیے سیدھی سادی بات ہے بے شک اور بولنے نہیں ساڑی دیان ساڑی دیان ساڑی بیان کلمہ میں ہر سنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ نظر علمی فرماتے ہیں جل جائیں گے دینوں کے دل ارے دل میں جل جائیں گے دینوں کے دل غیر میں جل جائیں گے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی نصرت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی نصرت کیجیے اپنا اسلام کا بول کما بیٹھا کچھ لوگ میں سیاست جڑا موضوع لائی بیٹھا یہ شرط دس دیے یہ شرط دس دیے یہودی کے نظام میں چھوڑ کو پہلا عقیدہ بنانا پڑتا ہے ہم انسان پہلے مسلمان بعد میں ہیں یہی
حق ہے سبحان اللہ قسم خدا نہیں کر کے آنا جو سینے سے وہ اسی پیش بھی لائیے تو پورا سمجھا نہیں جاتے یا وقت تھوڑا یا طبیعت ساتھ نہیں سمجھ لگی یا پھر حالات کے ساتھ بولتے نہیں سبحان اسلام آباد میں یہ سارا کچھ اصل میں اس کی بنیاد وہی ہے انسان میں مسلمان بات میں یہ کفر کا نظریہ ہے یہ لعنتی فتنہ شیطانیت ہے یہ ابلیس کا نظریہ ہے فرشتوں کا یہ نظریہ ہے نبیوں کا یہ نظریہ ہے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے ہم مسلمان والے ہیں ہمارا بولنا نہیں اگلے دن میں گیا پورے والے اتنے جب بیٹھے خراب کتاب میں دو چار گلا سڑیاں سارے شہید گرو والی شاہ صاحب سمجھ نہیں چلو دو چار شیر سنا روپیے کے کٹھے کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ آج کے بعد کسی سے سنو ملک پہلے سیاست پہلے فلاں شہر پہلے فلاں شہر پہلے سمجھ لو یہ ابلیس کی نسل ہے جو خوف رہا اس سے سنو ہر چیز بعد میں اسلام پہلے سمجھ لو یہ فرشتوں کی مناسبت رکھنے والا ہے یہ نبیوں کا وارث ہے اگر وہ داری ملا ہے تب بھی نبیوں کا وارث ہے ظالم سے ہی کیسے آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اگر کوئی کمینہ یہ کہتا ہے کوئی کمینہ یہ کہتا ہے پہلے سمجھ لو یہ ابلیس کی نسل ہے ابلیس یہی کہتا تھا تیری وہی بات ہے میری اگر بنا تیری سائنس بنا میری سائنس یہ کہتی ہے میں بنا ہوں آگ سے وہ بڑا ہے مٹی سے سائنس یہ کہتی ہے وہ سجدہ مجھے لگے میں نے اس کو سمجھ آئی کہ نہیں معلوم ہوا یہ سائنسی چھوڑ
انشاءاللہ رضا مولا میں سبحان اللہ سبحان اللہ پرسوں رات کلام لکھا ہے سنا کے سبحان اللہ سبحان اللہ نال ایک اعلان کر جانا 18 اپریل شکر ناچی حضور جلسہ دستار فضیلت ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 10-15 فضلاء علماء فارغ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا میرا موضوع ہے نا وہ عنوان ہے شان شیخین اور زبان پدر حسنین سبحان